عرض کروں کہ پانی کو کم پئیں، کھانا کم کھائیں، کچھ ایک آدھ دن کا تو بات ہے، آپ آرام سے جب مینا چلے جائیں گے تو وہاں کوئی دقت ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹوائلٹ وغیرہ ہے، مگر وہاں بھی لائن لگی رہتی ہے، وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ 5 دن تھوڑا سا ہم احتیاط کر لیں، جسم تھوڑا کمزور ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہم کو بچانا بھی ہے نا، بیت الخلاء وغیرہ میں لمبی لائن لگی رہتی ہے، وضو خانہ وغیرہ میں لمبی لائن لگی ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں بچتے بچتے یہ سب کام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے میں یہ قیمتی وقت گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ یاد رکھیے جب دوپہر کا وقت ہے تو نہانا سنت موقدہ ہے، وہاں غسل کرنا، کہاں؟ میدان عرفات میں غسل کرنا سنت موقدہ ہے، اور یاد رکھیے غسل کرتے وقت میل نہیں چھڑائیں گے، کیوں؟ حالت احرام میں ہیں آپ، حالت احرام میں میل بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ میل نہیں چھڑا سکتے ہیں، خوشبودار صابن کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، شیمپو میں بھی خوشبو رہتی ہے، اس کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ جائیں گے آپ چادر نکال کے غسل کر لیجئے، وہاں غسل خانہ وغیرہ موجود ہے، نہیں غسل خانہ کچھ اٹیچ ہوتا ہے، پہلے جائیں گے اور تھوڑا پانی لے کے اس کی صفائی وغیرہ کر لیں گے، چونکہ ٹوائلٹ اور باتھ روم دونوں ایک ساتھ جوائنٹ رہتا ہے وہاں پہ اکثر جگہوں پر، تو وہاں صفائی کر کے پاکی حاصل کر کے جب معلوم یہ گمان غالب ہو جائے کہ ہاں پاکی ہو گیا، وہاں غسل کر لیجیے، مستحب ہے۔ یاد رکھیے گا دوپہر قریب آئے تو نہانا سنت موقدہ ہے، اور یہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا فرض ہے، یہاں وقوف کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ جوہر سورج ڈھلنے سے لے کر اور مغرب کے بیچ تک کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی آ گیا تو وہ حاجی ہو گیا، سبحان اللہ، ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں ٹھہر گیا تو حاجی ہو گیا۔ آپ وہیں رہیں، ٹھہرے کھلے آسمان پر، رو رو کے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں۔ ارے جی اسلامی بھائیوں، آپ وہ مقام ہے، آپ ایک تعداد دیکھ رہے ہوں گے، ایک تعداد نظر آئے گی کہ یار یہ رو رہا ہے، چاروں قطار، اور آواز لے کر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آواز سے جیسے کہ باپ بیٹا ماں کے دودھ پینے کے لیے جس طریقے سے چلا چلا کر روتا ہے، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا، اس طریقے سے گناہوں میں نادم ہو رہا تھا کہ چاروں قطار رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو رونا آ گیا تھا، ایسا طریقہ اس نے دے دیا، ایسا صلاحیت اس نے دی کہ لوگ کو رونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کہیں گے مجھے رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیجیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کیونکہ اچھوں کا نقل کرنا بھی اچھا ہے، تو رونے والا، مغفرت کرنے والا، آنسو بہانے والا تو رو رہا ہے، میرا دل تو سخت ہو چکا ہے، ارے مجھے رونا بھی نہیں آ رہا ہے، ارے مجھے گناہوں میں نادم ہونا بھی نہیں آ رہا ہے، میں کیسے روں، میں کیسے سناؤں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے آنسو بہاؤں، ارے یہ آنسو بہانا بھی مجھے نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دل سخت ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ارے اسی جیسا چہرہ تو بنا لیجئے، رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، کنارہ کسی کر لیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیے، ان کو یاد کیجئے۔ ارے چلتے وقت کسی دوستوں نے آپ کو سلام کر کے کہا مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، آپ کا بھائی بیمار پڑا ہوا ہوگا، آپ کا چچیری بہن بیمار پڑی ہوگی، کوئی کینسر میں مبتلا ہوگا، کوئی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوگا، کوئی آخری زندگی کے آخری لمحہ گزار رہا ہوگا، سب کے لیے یاد کر کے دعا کیجئے، کیونکہ یہ دعا یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پاک و طیب مقام ہے جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہے، جہاں سکھایا گیا ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے مانگ تو جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجدہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ میرا بندہ آج جو مانگے گا میں وہ دوں گا، گناہوں سے مغفرت چاہے گا گناہوں سے مغفرت دوں گا، دنیا کی دولت چاہے گا دنیا کی دولت دوں گا، صحت چاہتا ہے صحت دوں گا، بیماری سے صحت یابی چاہتا ہے بیماری سے نجات دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے رب پہ بھروسہ کیجئے، وہ رب جس نے کن سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، ہمارے جیسے لاکھوں لاکھ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ جو دلوں کو پیدا فرمایا ہے، دماغ کو پیدا فرمایا ہے، اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئیے، انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی۔
انشاءاللہ غربت دور ہوگی, پریشانیوں سے نجات ملے گا, انشاءاللہ مغفرت ہوگی. خوب اپنے رب سے بارگاہ, اپنے رب کی بارگاہ میں خوب گڑگڑا کر دعا کیجئے. یہ دعا کا وقت ہے. یاد رکھیے عصر کا وقت ہوتے ہی لوگ کہیں گے چلیے مزدلفہ, چلیے مزدلفہ, چلیے مزدلفہ, لیکن آپ کو نہیں نکلنا ہے, کیونکہ میدان مغرب کا وقت گزر جائے, جب کچھ سورج بالکل ڈوب جائے, آپ تب وہاں سے آگے نکلیں گے. یاد رکھیے مغرب سے پہلے نہ نکلنا ہے. کوئی نکلے نہ نکلے دوسرا کو نہیں دیکھنا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ, اپنے پورے ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ مغرب کو پورا کر لینے کے بعد سورج جب بالکل ڈوب جائے, بلکہ اندھیرا ہو جائے, بلکہ عشاء کا وقت ہو جائے. کیوں؟ ٹرین میں وہی حال ہوگا جو 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ جا کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے, آپ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے اچھا یہیں رکیے نا, یہیں رکیے. مغرب ہو گیا, عشاء کا وقت ہو جائے, 8 بج جائے, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. آپ کو مزدلفہ جانا ہے, آدھی رات میں جانا ہے, بہت وقت ہے. وہاں سے 5 منٹ کا راستہ ہے, ٹرین میں بیٹھیں گے 5 منٹ سے 7 منٹ کے اندر آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے 12 کلومیٹر. ٹھیک ہے, آپ گھبرائیں نہیں, ٹرین ختم نہیں ہوتی ہے. ٹرین ایسا نہیں کہ 4 ٹرین کے بعد غلط کیا. کیوں؟ اسی ادا کو تا قیامت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو مسلمانوں سے ادا کروائی جا رہی ہے. پورا حج جو ہے ادائے مصطفیٰ ہے. پورا حج ہر رکن اکڑ کے چلا گیا. وہ چلے, ہم کو چلایا جا رہا ہے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی, بلکہ مغرب کا وقت کو پورا گزار دیا. اور کہاں جا کے پڑھا مغرب؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور دونوں ایک ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, ہمیں بھی پڑھوایا جا رہا ہے. ادائے مصطفیٰ یہ کو حج کہتے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں گے دل خوش ہو جائے گا, طبیعت مچل جائے گی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے مغرب کا وقت ہو چکا, نماز نہیں پڑھنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مغرب کا وقت میں جلدی سے جائیں مزدلفہ اور مغرب کا وقت ختم ہوتے ہوتے پہلے سے پڑھ لیں, وہی نہ پڑھنا ہے. نہیں, وقت کو گزار دینا ہے. یہ واجب ہے آپ پر, یہ واجب ہے. جی ہاں, مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں دونوں کو ایک ساتھ مرض کر کے جم کر کے پڑھائیں گے. جی ہاں, ثواب اسی میں ہے. اگر اس کے الٹا کیے تو واجب ترک دم لازم, گناہگار ہوں گے. دم بھی دینا ہوگا. دم کیا ہے؟ ضمناً ایک بات آگے دم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اسلام میں بتائیں گے؟ ماشاءاللہ. ایک بکرا, یعنی چھوٹا بکرا جس کو کہتے ہیں بکرا, بڑے کا نہیں, بکرا. ایک بکرا حدود حرم میں ذبح کرنے کا نام دم ہے. تو آپ نماز مغرب کا وقت پڑھ لیں گے تو آپ کو بکرا دینا ہوگا, توبہ بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ مغرب کا وقت گزار دیں گے, عشاء کا وقت قریب آ جائے گا, آپ آخری وقت میں جائیں گے, دم اسٹیشن خالی ہوگا, وہاں سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب ملا کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور مغرب اور عشاء کیسے پڑھیں گے؟ پہلے مغرب کا فرض, ٹھیک ہے, پہلے پڑھیں گے, وہاں مزدلفہ میدان میں جائیں گے, چاہے وہ 11 بج جائے, چاہے وہ 12 بج جائے, کوئی حرج نہیں ہے, گھبرائیے گا نہیں. اب یہاں قضا نہیں ہوگی, ادا, بلکہ صحیح اور بہتر ادا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مغرب کا فرض پڑھنا ہے, پھر عشاء کا فرض, پھر مغرب کی سنت اور نفل, پھر عشاء کی سنت, نفل اور وتر. کلیئر؟ اس کے بعد 49 کنکڑیاں وہاں سے چننی ہے, کنکڑیاں چننی ہے, وہیں سے کنکڑیاں چننی ہے. وہ کنکڑیاں کیا ہوں گی؟ شیطان کو جو مارنا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں چننی ہے. کنکڑیوں کی تعداد جس کا استعمال کرنی ہے وہ 49 ہے, لیکن آپ 49 نہیں بلکہ 63 یا 72 کربلا والوں کی نسبت سے, یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
ظاہری زندگی جو 63 ہے اس کی نسبت سے کوئی نسبت لگا لیجئے گا، یا کربلا والوں کی نسبت سے 72 آپ نے کنکڑی لے لینی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 49 تو استعمال ہوگی، کہیں ہاتھ سے گر گیا تو کچھ تو اسٹور میں رہنا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی کنکڑی وہاں سے نہ لے تو کسی بھی خطے سے کنکڑی لے سکتا ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے وہاں سے کنکڑیاں کو چننا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور اس کو دھونا۔ ان کنکڑیوں کو آپ نے ایک بوتل لے لیجیے، ان بوتلوں میں ان کنکڑیوں کو ڈالیں گے اور 63 ڈال دیے، اس میں پانی لے کے دھو کے گرا لیں گے، آپ اس کنکڑی کو اپنے یہ والے بیگ میں ڈال دیں گے، اب لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمازیں آپ نے مغرب و عشاء تو پڑھ لی، اب نماز فضل اول وقت میں پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اول وقت کس کو کہتے ہیں صاحب؟ اول وقت وہ ہے جیسے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے تو جیسے ختم ہوا فجر کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، فجر کا وقت شروع، یہی وقت جو ہم نے شروع میں پڑھ لیں، یعنی احتیاطاً 5-10 منٹ کے بعد، جیسے اکثر رمضان میں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لوگ جاگے رہتے ہیں، پڑھ لے کے ترنت آرام کرتے ہیں، تو یہی اول وقت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اب یہاں پر احتیاط، کیا احتیاط کرنی ہے ہمیں؟ وہاں ایک آذان کی آواز آئے گی، وہاں 2 بار آذان کی آواز آتی ہے، جی ہاں، مسجد الحرام کی آواز وہاں پہنچے گی۔ ایک آذان ہوتی ہے تہجد کے لیے، وہ لوگ آذان دیتے ہیں اور جماعت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی بھولے بھالے سوچتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، حالانکہ یہ آذان فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ہے، اور اسی پر فجر پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پڑھ لیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ پڑھ لیں، کیا کریں، آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ پہ فرض ہے کہ حج کے مسائل کو سیکھ کے حج کریں، آپ پہ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ چاچا ٹھیک ہے سب اللہ معاف کرے گا، تو وہی رب نے حکم بھی فرمایا، وہی طریقہ بھی بتایا، ٹھیک ہے، حج کو سیکھ کے حج کرنا ہے۔ اب میں عرض کروں کہ وہاں فجر کا وقت کے لیے اگر کوئی اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہوں تو ہمارے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، یہاں سے ایک ٹائم ٹیبل کا اپلیکیشن ہوتا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہ پلے اسٹور پہ بھی اویلیبل ہے، یہ پلے اسٹور ایک ہوتا ہے، وہاں سے بھی اویلیبل ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں مکہ مدینے کا یا جہاں جس مقام پہ جائیں گے وہاں کا ٹائم ٹیبل بتاتا ہے کہ فجر کب شروع ہوتا ہے، عصر مغرب تمام اوقات کا ٹائم ٹیبل اس میں ملتا ہے۔ آپ خیر نہیں چلاتے ہیں تو اگل بغل سے معلومات کنفرم ہو لیجیے، 2-4 لوگوں سے پوچھ لیجیے گا، ایک سے نہ پوچھیے گا، ایک سے پوچھیں، فیوزر والے سے پوچھ لیے، 2-3-4 لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھیا یہ جو فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں اب تو شروع ہو چکا ہے۔ کوئی نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، وہ اپلیکیشن وغیرہ رکھتے ہیں نماز والی، ان سے پوچھ لیجیے گا، احتیاطاً 2-4-5-10 منٹ اور گزار دیجیے گا۔ اب نماز فجر پڑھ لیجیے گا اور پڑھنے کے بعد سے آپ قیام کیجیے، وہیں بیٹھے رہیے گا، وہیں ورد و وظائف کرتے رہیے گا، وہیں اپنے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ کیوں؟ یہ مزدلفہ وہ مقام ہے کہ مقام عرفات میں حقوق اللہ معاف کیے جاتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام وہاں حقوق اللہ معاف کیے گئے اور یہاں حقوق العباد معاف کیے گئے، اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جب عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب مژدہ سنایا گیا کہ اے میرے محبوب، میں یہاں جو وقوف کرے گا میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو جب بہت خوش ہوئے، لیکن جب میدان عرفات میدان مزدلفہ میں گئے تو غمگین ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ، میرے گنہگار امتیوں پر رحم فرما، تو اپنا حق معاف کیا، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک معاف نہیں ہوئے ہیں، وہ حقوق العباد ہے، اے مولا تو ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ حکم آیا کہ یہاں حقوق العباد بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی کا مال ہم نے رکھا ہے تو وہ واپس کرنا ہوگا، اس سے جو گناہ پیدا ہو گیا نا یہ معاف ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہ کسی کا مال غبن کیے ہوئے ہیں اور وہ معاف ہو گیا، نہیں 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 نہیں، وہ معاف نہیں ہوا، اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں حقوق اللہ معاف ہوئے ہیں، یہاں حقوق العباد معاف ہونا ہے۔ اب آپ فجر کا وقت سے جب اتنا سورج نکلنے میں اتنا وقت ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو، یعنی کہ 5 سے 7 منٹ آپ کو لگتا ہے کہ لالی اب آ گئی، اب وقت سورج نکلنے ہی والا ہے، وہاں دکھے گا، تو آپ وہاں سے کوچ کر جائیے، اپنا بیگ اٹھائیے، چادر لپیٹیے اور چلیے۔ کہاں جانا ہے؟ اب یہ تو تیسرا میدان ہے، میدان مزدلفہ سے اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ کوئی بتا سکے گا؟ یہ 10ویں تاریخ ہے نا؟ ہاں 10ویں تاریخ ہے نا؟ جی ہاں 10ویں ہو جائے گی۔ 10ویں۔ اب آپ کو جو ہے اب مزدلفہ سے ٹرین پکڑ کے کچھ لوگ کہیں گے کہ سیدھا شیطان کو کنکڑ مارنے کے لیے چلا جائے، بہتر تو یہی ہے کہ بلکہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہاں سے فوراً کنکڑی مارنے کے لیے جایا جائے، لیکن احتیاط، بہت ہیوی بھیڑ ہوتی ہے، آپ ابھی نہ جائیے، بہت بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی ہوگی کنکڑ مارنے کے لیے، اور ابھی آپ جائیں گے تو حادثہ ہو سکتا ہے، یہی وہ دن ہے جب حادثے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں نہ جائیے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے خیمے نمبر، یعنی کہ مینا نمبر کس اسٹیشن پر سے آپ نے ٹرین پکڑی تھی وہ یاد ہے؟ 2 نمبر، یعنی 2 نمبر کے پاس میرا خیمہ ہے اسٹیشن۔ آپ نے مزدلفہ میں ٹرین بیٹھیے گا اور کہیے گا مجھے مینا نمبر 2 پہ اترنا ہے یا مینا نمبر 1 پر، جو اسٹیشن آپ کے قریب ہو وہاں اتر جائیے گا، اپنے خیمے میں چلے جائیے گا، آپ شیطان کے پاس نہ جائیے گا مارنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کنکڑ مارنے ابھی نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ گھر پہ یہاں آ جائیے مینا میں خیمے میں اور وہیں آرام کیجئے، بلکہ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، بلکہ کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر لیجئے۔ اب دوپہر کا جب 2-2:30 بج جائے، اب آپ جائیں گے تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو خالی ملے گا، آپ کو وہ جہاں شیطان کو کنکڑ مارنا ہے نا وہ مقام خالی ملے گا، حادثہ نہیں ہوں گے، بھیڑ نکل چکی ہے۔ اب جمرہ بالکل خالی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ آرام سے کنکڑ ماریں گے۔ کنکڑ مارنے کے لیے میں کیسے کریں گے؟ کنکڑ کیسے ماریں گے؟ مینا سے جب آپ جائیں گے تو 3-4 فلور بنے ہوئے، شیطان ایک ستون کا نام ہے، ان کو شیطان نہیں ہے، سمبولک ہے، ایک وہاں پر وہ شناخت کے طور پہ ایک پیلر بنایا گیا ہے، وہاں 3 طرح کا شیطان ہے، بڑا، مجھلا، چھوٹا، بڑا، مجھلا، چھوٹا، 3۔ اب کہیں گے کیا سائز میں بڑا ہے؟ ایک ہی جیسا ہے، سائز ایک ہی جیسا ہے۔ کچھ اسلامی بھائیوں کو جو ہے تھوڑی سی سستی آ رہی ہے تو آئیے تلبیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلبیہ دہراتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تیز آواز سے پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔